علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ حامیم السجدہ، یا جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کی 3 آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انہی تینوں آیتوں کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح موجودہ زمانے میں دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے عنوان پر رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جس کسی نے یا جن لوگوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ کہا میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب اللہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ربوبیت کا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور اللہ رب العالمین کو صرف رب مان لینا، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کر لینا، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، کبھی انہوں نے توحید ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ وہ اس زمانے کے مشرک تھے اور موجودہ زمانے کے مشرک ہیں، ان کا شرک الگ تھا، آج کے زمانے کا شرک الگ ہے، کہ یہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہوئے یہ توحید ربوبیت میں بھی اللہ رب العالمین کا شریک اور ساجی بنانے لگے۔ اس وقت اگر آپ کسی سے پوچھتے، قرآن کی آیت آپ اٹھائیے، کہا کہ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، تو کہتے تھے اللہ ہے۔ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں روزی دیتا ہے، تو کہتے تھے اللہ ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے مشرک سے پوچھئے، کہا تمہیں روزی کون دیتا ہے، کہے گا کہ فلاں مزار سے ملتی ہے، فلاں پیر دیتا ہے، فلاں بابا کے یہاں سے ہمیں روزی حاصل ہوتی ہے۔
یعنی ربوبیت میں بھی لوگ شرک کے اوپر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پہ ربوبیت کا ذکر کیا اور الوہیت پہ استدلال کیا۔ ربوبیت، کیونکہ ربوبیت کے اوپر تمام امتیں متفق تھیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے، اب بیچ سمندر میں جا کر کے ان کی کشتی موج کے حوالے ہو جاتی اور تھپیڑے کھانے لگتی تو اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم ان کو سمندر کے اس موت کے منہ سے نکال کر کے خشکی میں لا کر کے کھڑا کر دیتے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے۔ اور یہ اس زمانے کے مشرک تھے کہ مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے اور خوشی میں شرک کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے مشرک ہیں جو مصیبت میں بھی شرک کرتے ہیں اور خوشی میں بھی شرک کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا جو سب سے پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا ہے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، ربوبیت ہے، اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، یہ بھی ربوبیت ہے۔ خلق یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے ربوبیت کو بیان کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس کے بعد توحید ربوبیت کی تفصیل اللہ نے کی، کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فاخرجنا به من الثمرات رزقا لکم، اور بہت سارے پھل فروٹ میوہ کھیت کھلیان اس نے پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کے اوپر استدلال کر رہا ہے، کہہ رہا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک مت کرو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ یہاں پہ تعلمون سے کیا مراد ہے؟ کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توحید ربوبیت کو جانتے ہو۔ جب اللہ نے زمین بنانے میں کسی کو پارٹنر نہیں رکھا، آسمان خود اللہ نے بنایا، تم کو روزی اللہ دیتا ہے، تمہاری روزی کا مالک زمین میں کسی کو نہیں بنایا، اللہ روزی دیتا ہے، تو تم بھی عبادت میں اس کا کسی کو پارٹنر مت بناؤ، اس کا ساجی مت بناؤ، اس کا شریک مت بناؤ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ توحید ربوبیت بیان کر کے اللہ نے الوہیت کے اوپر استدلال کیا۔ ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ آیت کریمہ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو صرف اللہ کو رب مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت کو اور توحید اسماء اور صفات کو لازم ہے۔ جو آدمی ربوبیت کو مانے گا ضروری ہے کہ وہ الوہیت کو بھی مانے، اللہ کو اکیلا واحد بندگی کا لائق سمجھے، اور اس کے علاوہ جتنے معبودان باطلا دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام کا انکار کرے۔ یہی تو انبیاء کی دعوت تھی، اور اسی لیے انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جتنی امتیں گزری ہیں ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، ان کا کام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے اجتناب کی دعوت دیتے تھے، بچنے کی نہیں، اجتناب جنب سے ہے، دور بھاگنے کی، اس کے قریب بھی نہ بھٹکنے کی، یہ دعوت انبیاء کرام اپنی امتوں کو دیا کرتے تھے۔ بہرحال کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کو خالق رازق مالک مان کر صرف اللہ کی عبادت کیا،
اور اس عقیدے کے اوپر ثم استقاموا، اس عقیدے کے اوپر جم گئے، اس عقیدے کے اوپر ڈٹ گئے، اسی عقیدے کے اوپر قائم رہے، مرتے دم تک دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت ان کو اس عقیدے سے پھیر نہ سکی۔ ثم استقاموا، تو ایسے مستقیم اور استقامت والے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کب اترتے ہیں، کس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ 3 قول اس سلسلے میں موجود ہیں، غور سے ذرا سمجھیے۔ کا پہلا قول یہ ہے کہ کل قیامت میں جب نامہ اعمال اللہ رب العالمین تولے گا، جس وقت کا عالم یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا اور باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اور ہر پہچاننے والا اپنے شناسہ سے بیگانگی کا اظہار کرے گا۔ کہ اس وقت میں اللہ کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ کوئی خوف مت کرو، کوئی ڈر نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قبر میں جب بندہ ڈالا جائے گا تو قبر کی تاریک گھڑی میں اس مصیبت اور پریشانی کے موقع پر اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو تسلی کے اور تشفی کے کلمات کہیں گے۔ یہ دوسرا قول۔ اور تیسرا قول ہے سکرات کے وقت، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اور روح آ کر کے اس کے نرخرے کے اوپر اٹکی ہوئی ہوگی، غرغرے کی کیفیت ہوگی، بے چینی کی کیفیت میں ہوگا اور پریشانی میں مبتلا ہوگا، اس وقت رحمان کے فرشتے اس کے اوپر نازل ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر ان تینوں قول کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فتأمل، غور کرو، ان تینوں قول کے اوپر جب تم غور کرو گے تو یہ تینوں کے تینوں ایک نقطے کے اوپر متفق نظر آئیں گے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ آگے کی آیت پڑھو، اس کی سیاق اس قول کی تائید کرتی ہے۔ کہا آگے کیا ہے؟ کہا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف مت کرو، کوئی غم مت کرو۔ ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا، جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس 2 طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم سب کو اس سے گزرنا ہے، ہم سب کو گزرنا ہے، غور کیجئے گا۔ 2 طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی یہ زندگی، یہاں کی گئی کوششیں، مال دولت، کوٹھی حویلی، بنگلے، گاڑیاں، جس کو کمانے کے لیے نہ تو پانی سمجھا تھا نہ پتھر سمجھا تھا، نہ حلال سمجھا تھا نہ حرام سمجھا تھا، نہ دن کے چلچلاتی ہوئی دھوپ کو دیکھا تھا اور نہ رات کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کو دیکھا تھا، کچھ نہیں سنا تھا، بس دنیا اس نے کمایا تھا، اکٹھا کیا تھا۔ آج اس کی محنت کی، مزدوری کی کمائی اس کے نگاہوں کے سامنے دھری کی دھری ہے، 1 سیکنڈ بھی وہ اپنی ساری دولت دے کر کے نہیں خرید سکتا، صحت نہیں خرید سکتا، بستر پہ پڑ گیا ہے۔ اب نرخرے کے اوپر روح آ کر کے دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، روح نکلنے کی کیفیت ہے، ساری چیزوں کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہائی یہ کوٹھی، ہائی یہ حویلی، جس کے ایک ایک اینٹ کو لگانے کے لیے ہم نے اپنی عمر کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا، حلال سمجھا نہ حرام سمجھا۔ آج یہ حویلی دنیا میں دھری کی دھری رہ گئی اور میں اس کو چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ غم ہوتا ہے اس کو، کیونکہ غم کا تعلق ماضی کے فوت شدہ چیزوں سے ہوتا ہے۔ وہ چیز جو کل ہمارے ساتھ ہو چکی ہے اس کو سوچ کر کے ہم غم کرتے ہیں، اور آئندہ کل جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اس کو سوچ کر کے ہم خوف کھاتے ہیں۔ یہی ہے نا؟ تو اس کے پاس 2 طرح کی پریشانی ہوتی ہے، ایک تو مال و دولت چھوٹ رہا ہے، بیوی بال بچے چھوٹ رہے ہیں، اس کا غم ہے،
اب یہاں سے آخرت کی زندگی شروع ہو رہی ہے، قبر کی زندگی، فرشتوں کے سوال و جواب کی زندگی، حساب و کتاب کی زندگی. پتہ نہیں قبر ہماری سکوڑ دی جائے گی یا حد نگاہ تک کوشادہ کر دی جائے گی. پتہ نہیں اللہ رب العالمین قبر میں جنت کا دروازہ کھولے گا یا جہنم کی کھڑکی کھول دے گا. پتہ نہیں فرشتوں کے سوال کا جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. یہ گھبراہٹ کی کیفیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین کے اوپر استقامت اختیار کر لو. دنیا میں اللہ کے فرشتے آ کر کہہ دیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف مت کرو. قبر تمہاری حد نگاہ تک کوشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، فرشتوں کے سوال کا جواب دے جاؤ گے، پل صراط پہ بھی تیزگام نکل جاؤ گے، اور یہ کوٹھی حویلی بیوی مال دولت بنگلہ بچے جو چھوڑ کر جا رہے ہو، اس سے اچھی نعمت اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. چلو رب کی مغفرت کی طرف، چلو رب کے جنت کی طرف، رب کی مہمانی تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہاں رب العالمین میزبان ہوگا، تم مہمان ہوگے. تمہارے مصیبت کے دن ٹل گئے، دکھ اور تکلیف اور بیماریوں سے گھری ہوئی یہ زندگی، اس کی کہانی تمام ہوئی. اب ہمیشہ کی خوشی کی طرف چلو، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف چلو، اللہ کی جنت کی طرف چلو. یقین مانیے جس بندے مومن کو رحمان کے فرشتے آ کر کے مرتے وقت یہ خوشخبری دے رہے ہوں گے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اب اندازہ لگائیے. ہم اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے مستقیم بندوں میں بنائے، ان استقامت والے بندوں میں بنائے جس کو اللہ رب العالمین دنیا میں مشکل ترین گھڑی کے وقت فرشتوں سے تسلی اور تشفی کے کلمات کہلوا دے گا. اس کے بعد فرشتے اللہ رب العالمین کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اس دنیا کی زندگی میں ہی اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، قبول کرو. یہ میرے بھائیوں ایک مختصر سا خاکہ ہوا استقامت کا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. استقامت کتنی اہم چیز ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ہود میں، اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی استقامت والا بندہ ہوگا؟ بتائیے. دنیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مستقیم بندہ دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے استقامت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. فاستقم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں استقامت اختیار کیجئے. اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اختیار کرنے والے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ من ذلک. آپ سے بڑا استقامت اختیار کرنے والا دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا. آپ اپنے رب کو سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باوجود اس کے اللہ رب العالمین ان کو استقامت کا حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ استقامت کتنی ضروری چیز ہے. فاستقم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین میں استقامت اختیار کیجئے. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور صرف آپ نہیں، ومن تاب معک، جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، آپ کے ہاتھ پر آپ کا کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ دین میں استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا، یہ ایک شرط ہے، اس کو غور سے سمجھیے. استقامت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے طغیان کا ذکر کیا. تطغوا، طغیان کہتے کس کو ہیں؟ طغیان کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، حد سے تجاوز کرنے کو. پتہ یہ چلا کہ ایک بندہ استقامت والا اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو حد کے اندر رکھے. اور یہ حد کیا ہے؟ قرآن مجید. اور حد کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں چیزوں سے
جو راستہ ثابت ہے اس راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلانا اور اس راستے کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ استقامت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ استقامت والا نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقیموا الیہ واستغفروا، اور ایک جگہ کہا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، لوگ اگر طریقہ کے اوپر استقامت کرنے لگیں تو ہم ان کو آسمان سے وافر مقدار میں پانی پلائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں طریقہ سے مراد کیا ہے؟ طریقہ چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، کون سا طریقہ ہے؟ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، لوگ اگر طریقہ کے اوپر استقامت اختیار کرنے لگے، اس سے مراد وہ طریقہ ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھا، جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرنے والے تھے۔ جو بعد میں آنے والا طریقہ ہے وہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خالص کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے، یہاں وہ طریقہ مراد ہے۔ کہا لوگ اگر طریقہ اسلام کے اوپر، طریقہ محمدیہ کے اوپر، کتاب و سنت کے طریقے کے اوپر استقامت اختیار کرنا شروع کر دیں، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ کہتا ہے آسمان سے وافر مقدار میں ہم بارش برسائیں گے اور خوب خوب سیراب کریں گے ان کی کھیتوں کو۔ دنیا کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، فارغ البالی آ جائے گی، ہر آدمی روزی کے معاملے میں بے نیاز ہو جائے گا جب دین کے اندر انسان کیا کرے گا؟ استقامت اختیار کرنا شروع کرے گا۔ استقامت کے مقابلے میں طغیان کا ذکر ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ طغیان، پہلے یہ لفظ طغیان کہتے کس کو؟ اس کو سمجھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں آیا وَأَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی نے طغیانی کی، پانی نے سرکشی کی، طغى الماء طغى البحر کس کو کہتے ہیں؟ کہ پانی کے بہنے کا ایک راستہ متعین ہے۔ اب اگر اس راستے کو چھوڑ کر کے پانی قریوں میں داخل ہو جائے، گاؤں میں چلا جائے، دیہاتوں میں چلا جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ طغى الماء، کہتے ہیں طغى البحر، پانی نے، سمندر نے طغیانی کی، ندی نے طغیانی کی۔ کہ اسلام نے ہمارے اور آپ کے زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ، ایک راستہ متعین کیا ہے۔ استقامت کی بات یہ ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس راستے اور اس طریقے کے اوپر رکھ کر کے استقامت کریں۔ اگر دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، مستقیم بندے نہیں ہو سکتے ہیں، استقامت والے بندے نہیں ہو سکتے۔ اب اسی کو ایک اور مقام پہ سمجھیے، یہ استقامت کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ لگائیے۔ استقامت کے اوپر جو بندہ قائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مستقیم۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مستقیم۔ اور مستقیم، اللہ نے صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے بندے کو کیا کہا؟ کہ یہ بندہ مستقیم ہے۔ اور قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت لکھنے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ نازل کی، اور سورہ فاتحہ جو 5 وقت کی نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، ہم اس میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں امام ہو کہ مقتدی ہو، جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو، آدمی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ اگر قرآن سے پوچھئے تو قرآن مجید کہے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرے اور جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی کتاب دلالت کرے۔ جو سنت کی راہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے کے اوپر چل کر کے اگر آدمی استقامت اختیار کرتا ہے
تو وہ مستقیم بندہ ہوگا، بصورت دیگر وہ مستقیم بندہ نہیں ہو سکتا۔ استقامت اور عزیمت کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، اور اس کے جو واقعات ہیں کتاب و سنت کے اندر بے شمار واقعات، ہم ان واقعات کا زیادہ تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کریں گے، بلکہ ایک دو واقعہ نمونے کے طور پر بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ استقامت و عزیمت کے جو واقعات، حضرت بلال حبشی، صہیب ابن سنان رومی، یاسر اور آل یاسر کی زندگی میں ہے، وہ ہم سب کے لیے عبرت اور نمونہ ہے۔ یہاں ایک واقعہ ہم ذکر کریں گے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہا کہ رومیوں سے جب لڑائی ہوئی تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی ایک صحابی تھے، رومیوں نے ان کو پکڑ لیا۔ استقامت کس کو کہتے ہیں غور سے ذرا دیکھیے، صحابہ کرام کی عملی زندگی کے اندر استقامت کا نمونہ کیسا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کہا جب رومیوں نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو پکڑ لیا اور رومی بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، تو رومی بادشاہ نے ان سے گزارش کی کہ ایک کام کرو، تم اسلام ترک کر دو، چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو، منسٹری دیں گے، عہدہ دیں گے، اپنے قریب کر لیں گے، مال و دولت سے نوازیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے، میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا ہے کہ اسلام کو ترک کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے میں عیسائیت قبول کر لوں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس رومی بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو پکڑوا کر کے بلایا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور ایک بڑا سا کڑھائی منگوایا اور اس کے اندر تیل ڈال کر کے اس کو گرم کیا۔ جب وہ پورے طور پہ گرم ہو گیا تو مسلمان قیدی کا ہاتھ پیر باندھ کر کے اس جلتے ہوئے گرم تیل کے اندر ان کو ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں سفید چکنی ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ تیل کے اوپر تیرنے لگا۔ کہا اب بولو، دین کے اوپر قائم رہو گے، اسلام کے اوپر قائم رہو گے یا عیسائیت اختیار کرو گے؟ عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا کہ نہیں، اب بھی نہیں، میں اپنے دین کے اوپر قائم ہوں، دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ باندھو جی، اس کے بھی ہاتھ اور پیر باندھو۔ جب ہاتھ اور پیر ان کے باندھا جانے لگا اور سپاہی ان کو پکڑ کر کے ہاتھ اور پیر باندھنے لگے تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ چھوڑ دو جی، ٹوٹ گیا، ڈر گیا، ہو سکتا ہے اب پلٹ جائے گا، عیسائیت قبول کر لے گا، چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم غلط سمجھے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے اٹھا کر کے تیل کی کڑھائی میں ڈالو گے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ایک جان کیوں دی؟ اگر اس ایک جان کے بدلے 100 جان میرے پاس ہوتی اور تم 100 مرتبہ اٹھا کر کے تیل کی کڑھائی میں مجھ کو ڈالتے، تب بھی میں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑتا، ترک نہیں کرتا۔ اب سوال آپ سے ہے اور ہم سے ہے، ہم سب سے سوال ہے کہ یہ جو آج کا ماحول ہے، کبھی عشق کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر، چند روپیوں کے عوض، دنیا کی خوشی کے خاطر آج جو نوجوان ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں اور دین اسلام کے استقامت کو چھوڑ کر کے غیروں کے مذاہب کو اختیار کرنے کے اوپر مجبور ہیں، چند روپیوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض، اس میں غلطی کس کی ہے؟ وہ کون سی تعلیم تھی جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ڈالا تھا؟ اور آج کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے نونہال جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کا نام ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں آتے جاتے رہے، پڑھتے لکھتے رہے، اور اس کے باوجود بھی فتنوں سے ٹکرانے کر کے ثابت قدم رہنے کی جگہ فتنوں سے ٹکرا کر کے وہ اپنا دین، ایمان اور دھرم سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے
کیا یہ غور کرنے کا مقام نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی قیمت پہ ایک مومن جس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہے وہ کبھی نہیں نکل سکتا، اور یہ گواہی ایک کافر نے دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی 6 یا 7ویں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا ہرقل کو، روم کے بادشاہ کو، تو روم کا بادشاہ اس وقت بیت المقدس آیا ہوا تھا، بیت المقدس میں موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب وہ خط لے کر کے پہنچا ہرقل کے پاس، عظیم روم کے پاس، تو وہ خط کھول کر کے پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد کہا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، کہا جاؤ جی دیکھو فلسطین کے اس علاقے میں کیا مکہ کے کوئی تاجر ملتے ہیں؟ اگر ملے تو ان کو پکڑ کر کے لے کر آؤ ہمارے دربار میں۔ سپاہی گئے تلاشنے کے لیے، تو ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اور ان کے چند ساتھی یہ مل گئے بازار میں، سپاہی ان کو لے کر آئے، چلو ہمارے بادشاہ تم کو طلب کرتے ہیں۔ سامنے بٹھایا، سوالات کیا، عیسائی بادشاہ نے ہر ایک کا جواب انہوں نے دیا۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ذرا یہ بتاؤ، کوئی آدمی جو اسلام قبول کر لیتا ہے کیا اسلام سے کبھی مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ اسلام کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، ترک بھی کر دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کیا جواب دیا دیکھیے، کہا نہیں، یہی تو نہیں ہوتا ہے، بہت مارا، بہت پیٹا، بہت ظلم کیا، ریت کے اوپر سلا کر کے پیٹ کی چربی تک گلا دی، سینے کے اوپر پتھر رکھا، چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا، کوڑے سے مار مار کر کے پسلی ہڈی ایک کر دی، لیکن دین ایک مرتبہ قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑنے کا نام تک نہیں لیتا۔ آرے سے چیر دیا ہے ہم نے لوگوں کو، لیکن انہوں نے دین چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ہرقل نے کیا کہا معلوم ہے؟ ہرقل نے کہا کذالک الایمان، یہی ایمان ہے، اذا خالطت بشاشۃ القلوب، جب ایمان دلوں کے ریشے میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت دل سے ایمان کو جدا نہیں کر سکتی، نکال نہیں سکتی۔ آج ہمارا اور آپ کا کیسا ایمان ہے جو چند روپیوں کے عوض، چند سکوں کے عوض، دنیا کے فائدے کے عوض ہم اپنا ایمان فروخت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، بر وقت واقعہ یاد آیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، آپ سب نے نام سنا ہوگا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا۔ سن 6 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ خیبر کی زمین میں کھیتی کرتے ہیں اور آپ لوگ کھیتی باڑی کرنا جانتے نہیں ہیں، لہذا یہ زمین آپ ہمیں دے دیں، مالک آپ رہیے گا، ہم اس میں کھیتی کریں گے، جو اناج نکلے گا، جو غلہ نکلے گا، اس کا آدھا حصہ ہم مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ یہودیوں نے وعدہ کیا، 1 سال 2 سال تک یہ کام وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد یہودی دھوکہ باز قوم ہے، دھوکہ دینا شروع کیا، کہا کہ اس سال کیڑا لگ گیا، تو اس سال بارش نہیں ہوئی، اس سال فصل کمزور ہے، بہانہ بنانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو خرس لگانے میں، اندازہ لگانے میں مشہور تھے، ہے نا، ان کو خیبر بھیجا وقت سے پہلے، فصل کے پکنے کے وقت وہ جاتے اور اندازہ لگا کے ہر ایک کو کے نام میں کتنا غلہ دینا ہے وہ لکھ کر کے اس کا نام دے کر کے چلے آتے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں پہنچا خیبر، تو آدھی رات کو جس مکان پہ میں ٹھہرتا تھا وہاں اترا، آدھی رات کو مکان میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، کہا کون ہے؟ کام خیبر کے یہودی ہیں۔ کہا کیوں آئے ہو اس وقت؟ ہم صبح ملیں گے تم سے، اس وقت ملنے کی کیا بات؟ کہا نہیں، ہم کو ابھی ملنا ہے، ہم ابھی آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں نا، یہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں،
جس وقت دنیا کی ساری دکانیں بند ہوتی ہیں اس وقت ایک دکان کھلا ہوتا ہے جہاں مومن اپنا ایمان بیچتا ہے. ایمان کے سودے رات کی تاریکیوں کے اندر ہوا کرتے ہیں. اور اب تو رات کی تاریکی کیا دن کے اجالے کیا, انسان ایمان کو بیچنے سے کبھی بھی کتراتا نہیں ہے. سب سے ہلکی چیز اگر دنیا کے اندر انسان کی نگاہ میں کوئی چیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہے, سب سے کم قیمت کی چیز. بہرحال حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے دروازہ کھولا, وہ یہودی دونوں کے دونوں اندر داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے اشرفیوں سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے قریب کی. کہا کہ یہ 2 تھیلی ہے آپ کے لیے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل صبح جب ہمارے کھیت میں جائیے گا تو ہمارے نام کا اناج کم کر کے لکھیے گا, اس کے لیے یہ رشوت دے رہے ہیں آپ کو. ہم اور آپ ہوتے, رات کی تاریکی ہوتی, بند کمرہ ہوتا, 3 آدمی کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں ہوتا, کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھے کیا کرتے. لیکن عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کیا وہ سننے کے لائق ہے. اور اس کی اگر کوئی آدمی کروڑوں میں قیمت لگائے ان کے اس جملے کی تو وہ قیمت نہیں ادا کر سکتا ہے, کروڑوں میں نہیں ادا کر سکتا ہے. یہ ایمان ہے جو کبھی دبتا نہیں, کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتا. یہودیوں کی بستی ہے, اکیلے ایک مسلمان ہے, لیکن اس کے چہرے کے اوپر ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. جملہ دیکھیے, جواب دیکھیے. کہا فواللہ, قسم اللہ کی, لقد جئتکم عند احب الناس الیہ, میں تمہارے پاس جس شخص کے پاس سے آیا ہوں وہ دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. لقد جئتکم عند احب الناس الیہ, انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے میری نگاہ میں. وانتم یا یہود, اور تم اے یہودی, ابغض عندی من القردۃ والخنازیر, تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو. میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں, اس سے زیادہ نفرت کرتا ہوں جتنی نفرت کوئی آدمی کسی سور اور کسی بندر سے کرتا ہوگا, اس سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہوں. ولیکن حبی ایاہ وبغضی ایاکم, اس سے میری محبت اور تم سے میری دشمنی مجھے اس بات کے اوپر کبھی آمادہ نہیں کرے گی کہ اس کے فائدے کے لیے میں اناج بڑھا کر کے لکھ دوں اور تمہارے فائدے کے لیے میں اناج گھٹا کر کے رکھ دوں. یہ میں کبھی نہیں کر سکتا. وہ دونوں یہودی جو بیٹھے ہوئے تھے تھر تھر کانپنے لگے, کھڑے ہو گئے اور کہا بہذا قامت السماوات والارض, تمہارے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آج زمین, آسمان و زمین قائم ہے. اسی عدل و انصاف کی وجہ سے 23 سال کی مختصر مدت میں عرب کے ان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جام پلایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہٹانے کے لیے, یا دنیا کی پوری طاقت لگا دیتی تھی لیکن وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہم کون سے خاندانی مسلمان ہیں کہ ہمارا ایمان چٹکیوں میں اڑا دیا جاتا ہے, کبھی کسی نام پہ کبھی کسی نام پہ, ہمیشہ ہمارے ایمان کو چیلنج ہوتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ ہم جان جائیں کون ایمان میں سچا ہے اور کون ایمان میں جھوٹا ہے, کس کا ایمان کتنا گہرا ہے اور کس کا ایمان اتھلا ہے, کس کی درخت کی جڑ زمین کے تہوں تک پہنچی ہوئی ہے اور کون معمولی ایمان کا پودا لے کر کے زندگی گزار رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین جان لے. ایمان کو ہر دور میں آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. ہمارے لیے یہ آزمائش کا دور ہے, ہر معاملے میں. میرے بھائیوں, آج اس پرفتن دور میں ضرورت ہے ایمان کی, توحید کے شمع کو روشن کرنے کی, اور اپنے بال بچوں کے سامنے توحید کی گھٹی پلانے کی.
ہم نے ان کو چوری کی قباحت بتائی، شراب نوشی کی قباحت بتائی اور برائیوں کی قباحت بتا دی، لیکن شرک کی قباحت نہیں بتائی۔ اسی لیے معاشرے کی بچیاں چور سے نکاح کرنا تو پسند نہیں کرتی، شرابی سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن ایک مشرک کے ساتھ کیسے بھاگ جاتی ہے؟ یہ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ضرورت آج کے ماحول میں یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مطابق اپنے نونہالوں کی اور اسی طریقے سے بالغان کی اور بزرگان کی تمام کی تربیت کریں۔ بزرگوں کے تربیت کا الگ مقام ہو، بالغان کے تربیت کا الگ مقام ہو، اور طفلان اور نونہال کے تربیت کا الگ مقام ہو، لیکن ہر ایک کی تربیت کی جائے۔ آج معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے چکا چوند کی طرف پڑے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دینی تعلیم دیں گے، دین اس کو سکھلائیں گے تو یہ دنیا میں کہاں رہے گا، یہ تو پیچھے رہ جائے گا، اس کو دوسری چیزیں پڑھاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری چیزیں پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ بھی پڑھ سکتے، بلکہ اسلام نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور زبانوں کا اختلاف، دنیا کے اندر جو زبانیں بولی جاتی ہیں، 7,000 سے زائد زبانیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، کہ وہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی کہتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم عبرانی زبان سیکھ لو، جبکہ قرآن مجید عربی زبان میں تھی، قرآن مجید عربی زبان میں تھا، باوجود اس کے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ نفع بخش جو تعلیم ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دین کے قیمت پر نہیں، دین کی قیمت پہ نہیں۔ اب ہم اپنے نونہالوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، جن کو ہم صبح اٹھا کر کے شرک کے اڈوں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ صبح کے پریئر میں ان کو شرکیہ نغمہ گانا پڑتا ہے۔ وہ بچیاں جو بے پردہ ہو کر کے کو ایجوکیشن کے نام پہ مردوں کے شانہ بشانہ بیٹھتی ہیں، وہ جب میٹرک کر لیتی ہیں اس کے بعد ہم اس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے نونہالوں کی تربیت کرے، وہ کہاں تک واپس لوٹ کر آئے گی؟ اسی لیے آپ کو بتاتا چلوں، فرانس کے اندر عیسائیوں کی میٹنگ ہوئی، بڑی میٹنگ، جس میں پورے دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ان کے جو پوپ وغیرہ ہیں وہ سب کے سب آئے۔ کہا کہ ہم لوگوں نے اتنے نرسریز کھولے، اتنے کیتھیڈرل کھولے، کنڈر گارڈنز بنائے، فائدہ کیا ہوا؟ اس قوم کو بدلا یا نہیں بدلا؟ مسلمان تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو کہا کہ کسی ایک علاقے سے لے کر کے ایک علاقے تک سروے کیا گیا، تو کہا کہ مسلمان کوئی بھی چینج نہیں ہوا ہے، سب اپنے اپنے مقام پہ قائم ہیں۔ کہا یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم نے اتنا کچھ خرچ کر دیا اور مسلمان تبدیل نہیں ہوئے۔ جو بڑا پوپ تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ سنو، ایسے نہیں اندازہ لگایا جاتا، اندازہ لگایا جاتا ہے یہ بتاؤ کہ تم نے جو اسکولز قائم کیے ہیں ان اسکولوں کے اندر پڑھنے والے تمہارے بچے زیادہ ہیں یا ان کے بچے ہیں؟ کہا کہ نہیں، پڑھنے والے تو ان کے بچے ہیں۔ وہ لوگ شوق سے لائن لگا کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم سے فارم خریدتے ہیں، اور اپنے بچوں کو 3 سال سے جو ماں کی گود میں تربیت کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے سے پلے اسکول کے نام پہ لا کر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ کہا آرام سے سو جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ان اسکولوں میں پڑھنے والے بھی ان کے بچے نہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے سے اسلام کی روحانیت ان سے ختم کر دیں گے۔ آج نتیجہ یہی ہوا، اسلام کی روحانیت ختم کر دی گئی تعلیم کے نام پر۔ لہذا کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ ہم ان کو تعلیم دیں۔ اور آپ دور کی بات چھوڑ دیجئے، فرانس کی بات، 1.5 سال پہلے کیرلا کے گورنر کا انٹرویو آیا تھا،
آج بھی یوٹیوب کے اندر وہ انٹرویو موجود ہے جب ہندوستان میں نصاب تعلیم کے اوپر غور کرنے کی بات چل رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا یو پی وغیرہ کے علاقے میں اور دیگر علاقے میں کہ مدرسوں کے اندر جہاں دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے وہاں دنیاوی تعلیم بھی داخل کیا جائے، کیونکہ یہ بچے جب فارغ ہو کر کے باہر نکلتے ہیں تو دنیا ان کے سامنے اندھیری ہوتی ہے، ان کو کچھ نہیں نظر آتا۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا فیصلہ، غلط فیصلہ تھا، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لاء کی تعلیم بھی حاصل کر لو، کل چل کر کے کوئی کیس ہوگا تو کیس کیسے لڑو گے؟ سنا آپ نے کسی انجینئر سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم ڈاکٹری بھی سیکھ لو، کل اگر بیمار پڑو گے تو اپنا علاج کیسے کرو گے؟ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، مولویوں کو انجینئر بنا دو، مولویوں کو ڈاکٹر بنا دو، مولویوں کو یہ بنا دو۔ یہ ضروری ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیرلا کے گورنر سے پوچھا گیا، اس نے جواب دیا، کہا سنو جی، ہندوستان کے اندر 2% بچے ایسے ہیں جو مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، باقی 98% بچے جو ہے وہ مشنری اسکول اور دیگر سرکاری اسکولوں کے اندر جاتے ہیں۔ پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں پڑھنے والے اور سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ جو بچے پڑھتے ہیں ان پڑھنے والے بچوں میں 2% بچے مدرسے میں جاتے ہیں۔ تو صحافی نے پوچھا کہ 2% بچوں سے آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ 98% بچے تو آپ کا نصاب پڑھتے ہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ جو 2% ہے نا، یہی کریم ہے، مسجد کے مصلے پہ انہی کا قبضہ ہے، محراب پہ انہی کا قبضہ ہے، باقی لوگ انہی کے اشارے پہ سر جھکاتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں، یہی کریم ہے۔ اسی لیے اس طبقے کو بدلنا ضروری ہے۔ غیر سمجھ گیا، لیکن یہ بات ہم کو نہیں سمجھ میں آئی، ہم یہ بات نہیں سمجھے۔ جتنا جلدی سمجھ جائیں اتنا بہتر ہے، ہمارے دنیا کے لیے بھی، ہمارے دین کے لیے بھی۔ بس میرے بھائیوں، استقامت یہ ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اوپر استقامت کریں۔ استقامت اسی وقت ممکن ہے جب ہم دین کی تعلیم سیکھیں، دین کو جانیں، دین کو سمجھیں، دین کی روحانیت کو محسوس کریں، تب اس کے اوپر ہم جم سکتے ہیں، اس کے اوپر رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے بچیوں کی اور بچوں کی تربیت کی جائے، ان کو دین سکھایا جائے، ان کے دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔